بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، پاکستانیوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کسی حکومت نے اعلان کیا کہ جس آدمی کے 12 بچے ہوں گے حکومت اس کو 12 ایکڑ زمین دے گی۔ جب یہ اعلان ایک مراسی کے کان پڑا تو اس کے اپنے 8 بچے تھے۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے بڑے رازدارانہ انداز کے ساتھ مخاطب ہو کر بولا کہ اللہ کی بندی، اگر تم تھوڑا سا تعاون کرو نا تو یہ 12 ایکڑ زمین کے مالک ہم بن سکتے ہیں۔ بیوی نے بڑی متجسس نگاہوں سے دیکھا، حیران ہو کر بولی کہ وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ میرے ادھر ادھر 5 بچے اور بھی ہیں، اگر تم اجازت دو تو میں ان کو گھر لے آؤں۔ بیوی جھٹ سے مان گئی۔ مراسی ان کو لینے کے لیے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر سے اپنے 6 بچے غائب۔ جب بیوی سے سوالیہ نگاہوں سے مخاطب ہو کر بولا اور پوچھا کہ بچے کدھر ہیں، تو بیوی نے بڑی منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ اعلان صرف تم نے سنا تھا؟ جس کے تھے وہ لے گیا۔ اس مثال کی روشنی میں اب حکومت کے چاہے صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن ہے یا قومی اسمبلی میں اپوزیشن ہے یا سماجی سطح پر جتنے بھی حکومت مخالفین، میں ان کو اس مثال کی روشنی میں مخاطب ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تو صحافتی شعبے کے چند نجومیہ نے یہ خبر دی تھی کہ حکومت کے اپنے 30 ممبر جو ہیں وہ اس بجٹ میں حکومت کے خلاف ووٹ دینے والے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ہوا کیا کہ اپوزیشن کے اپنے 41 ووٹ جو ہیں وہ حکومت کی جیب سے نکلے۔ اسی طرح سے یہی حال تو ان لوگوں کا بجٹ 2019 میں ہوا تھا۔ اس وقت بھی اپوزیشن کے ممبران نے حکومت کو ووٹ دیا اور آپ کی بار تو تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس بجٹ کی منظوری کے بعد، کامیاب منظوری کے بعد، اپوزیشن ممبران کا بھی وہی حال ہے جو اس مثال کی روشنی میں مراسی کا ہوا تھا۔ میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ایک طرف سب سیاسی جماعتیں، اپوزیشن جماعتیں جو پچھلے 30 سے 40 سال تک اس ملک کی سیاست میں رہے، ان کے پاس اتنے طویل دورانیہ کا سیاسی تجربہ، پھر حکومتی تجربہ، پھر حکومتی مشینری کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنے کا وسیع تر تجربہ، اس کے باوجود صرف 2 سالہ حکومت، ابھی دیکھا جائے تو اس حکومت کو 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے، اور اس نے آپ کو جیتے جی آپ کا جینا حرام کر دیا اور آپ کے تمام خواب جو تھے وہ چکنا چور ہو گئے۔ حالانکہ ان لوگوں کی ذہنی پستی کا عالم یہ تھا، یہ الیکشن 2018 سے قبل بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے تھے۔ سیاست کی دنیا کا امام کہتا تھا کہ اگر عمران خان کا وزیر اعظم بننے کا شوق ہے تو ہم کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ ایک سیاسی اور نقلی شعر نے کہا تھا کہ خان صاحب کو وزیر اعظم بننے کا بڑا شوق ہے، اگر اتنا ہی شوق ہے تو میں ان کو شیروانی سلوا دیتا ہوں، یہ پہن کے شوق پورا کر لیں۔ اور جاتی عمرہ کے ایک درباری نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ان کو وزیر اعظم بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہم تو انہیں، یہ ان کا شوق کبھی پورا نہیں ہوگا اور ہم تو انہیں شیروانی کی واسکٹ کا ایک بٹن تک بھی نہ دیں۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اوقات ہے آپ لوگوں کی، اور ایسا کیوں ہوا ہے؟ آپ نے صرف سیاسی ٹکوسلے استعمال کیے ہیں، آپ نے سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں۔ آپ سیاست کو عبادت کہتے ہو، لیکن عبادت آپ یہ وہ مسجد والی جو ہے وہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے ہو۔ اور اگر سیاست کو بھی عبادت کہتے ہیں تو کون سی عبادت ہے جس میں پورے ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جس میں پورا ملک مقروض ہو جاتا ہے، جس میں آپ ملک کے 70 سالہ تاریخ کے جتنے قرضے ہیں وہ ڈبل کر کے چلے جاتے ہیں؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان میں عقل کی کمی ہو، کسی میں تعلیم کی کمی ہو، لیکن یار گریبان تو سب کے پاس ہے نا۔ اور 2020 کے بجٹ کی کامیاب منظوری کے بعد آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ کو پورا مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے گریبان میں ضرور جھانکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ہر سال ہر بار منہ کی کھانی پڑے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے تولو پھر بولو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا حال بالکل وہی ہے جو اس مراسی کا تھا، اس مثال میں۔ ابھی بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔